کہ رمضان شریف میں قرآن ختم کرنا سنت ہے، حالانکہ میں کسی پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ امام مالک اور سارے کہتے ہیں کہاں ہے سنت ختم کرنا قرآن. جی بات جاری رکھیں. اب اس کو پورا کرنے کے لیے نا یہ ہیلے بانے کا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، تراویح میں ہی ختم کرتے تھے، اب کچھ فرضوں میں کرنے لگے، کچھ فجر میں کرنے لگے. یہ مصیبت اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ بوجھ سر پر آئے، اتار کر اس کو کسی طرح پھینکے. توبہ توبہ، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اگر کرنا تو پھر تراویح میں ہی سارا ختم کریں شروع سے آخر تک، فرضوں میں الگ اپنا پڑھتے رہے. وہ ساتھی بتا رہا تھا کہ میں عشاء کی نماز میں شامل ہو گیا، میں نے ٹائم دیکھا کہ یہ جماعت ہے فرضوں کی، انہوں نے اس میں اتنا لمبا شروع کیا کہ ہم پھر سوچنے لگے اور گھڑیاں دیکھنے لگے نماز میں ہی کہ کہیں غلطی تو نہیں لگ گئی، ٹائم بدل گیا ہو، یہ تو تراویح ہو رہی، مگر تھے وہ فرض. یہی بات تھی جو انور صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ فرضوں میں ختم کرتے ہیں، کچھ تراویح میں ختم کرتے ہیں، مذاق ہی بنا رکھا. فما راؤہا حق رعایت، ایک بات نکال لی اب اس کو نبھا بھی نہیں رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین صاحب خیریت ہے؟ امین صاحب خیریت ہے؟ پوچھیں. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اپنا اس طرح ابتلا کی گھڑی آئی ہے، مصیبت اتنی بڑی ہے قوم پہ، اللہ اکبر، انا للہ. تو اس موقع پہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان لوگوں کو، ہم بھائیوں بہن بھائیوں کی مدد کے لیے میکسیمم نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل. اپنی زکوٰۃ، صدقہ، فطر اور قربانی کی نیت بھی اگر کسی کی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ بھی سب بھیج دے. اس کے علاوہ بھی جو ہو سکتا ہے نا، جو بھی امین بھائی اس موقع پر زیادہ سے زیادہ اظہار ہو سکے. نوبت تو وہ آ گئی جس کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو قل العفو کہہ دو، جو ضرورت سے زیادہ سارا دے. یہ ہنگامی حالات اس قسم کے پیدا، مکان نہیں رہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بدبو پھیل رہی ہے، پتہ نہیں کیا، اور قیامت آیا اب ان کے دفن کرنے کا سامان نہیں. اور کئی علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں ابھی تک پہنچا ہی نہیں گیا، پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا اشر ہوا ہے لوگوں. اور جب ہم چاہیں تو بستیاں کی بستیاں الٹا دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مرنے والوں پر رحمت فرمائے، بخشے اور لوگوں کو توفیق دے. کچھ معلوم تو ہوتا ہے کہ لوگ بیدار ہوئے، دے رہے ہیں، لوگ دینا چاہیے، کپڑے، ہو رہا ہے، لیکن ابھی پہنچانے کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ پہنچایا کیسے جائے. بس آپ دیں نا سارے لوگ، اس کے بعد انشاءاللہ پہنچنے کا بھی سامان ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو پہنچا رہے ہیں انہیں بھی توفیق دے کہ وہ بھی اس امتحان میں صحیح ثابت ہوں. یہ نہ ہو کہ کئی لوگ اس موقع پر لوٹنے والے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے کر رہے ہیں پہنچائیں. وہ اخبارات اس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ خیال کرنا، یہ نہ ہو کہ ان کا نام لے کر لوٹنا ہی شروع کر دینا. بالکل صحیح. چلیں، بہت شکریہ امین بھائی، جو ہو سکتا کرے، اس میں کمی نہ کرے. مولانا تراویح کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ واقعی آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ 20 پڑھنے والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ 8 پڑھنے والے ہماری مسجد میں زیادہ آ گئے، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً پارہ 8 تراویح میں پڑھ دیا جائے. جی السلام علیکم. جی بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. جی بھائی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. ہاں. اب روزہ رکھ کے صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں. جی روزہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس سے نہیں روزہ. نہیں، سارا دن آپ کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں سارے دن میں مسواک اور برش کر سکتی ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں. تو ایک بھائی اور سوال تھا کہ جب یہ ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو، یہ الٹی آتی ہے، ہلکا سا ڈکار آتا ہے اور گلے میں سے واپس چلا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، اگر الٹی آئی اور باہر نکل گئی اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، اور اگر حلق میں آئی اور پھر فوراً اسی وقت لوٹ گئی، موقع ہی نہیں میرا باہر پھینکنے کا، پھر بھی کوئی حرج نہیں. ہاں اگر گلے میں آئے اور آدمی موقع پائے کہ اس کو باہر پھینک سکتا تھا مگر اس نے کچھ دیر روکے رکھا پھر نکل گیا، پھر اس نے غلط کام کیا، وہ تو کھانے کی طرح ہی ہو گیا نا. اگر خود بخود لوٹ گئی کوئی حرج نہیں، اور باہر نکل گئی تو بہت ہی اچھا ہو گیا، اسے نے روزہ نے کیا خراب ہونا، روزہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی اب کیبل میڈیا کام پہ کیوں نہیں چل رہی بھائی؟ میڈیا کام پہ کل سے انشاءاللہ آج BCN پہ آ رہی ہے، 53 نمبر چینل پہ آ رہی ہے. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے. جی السلام علیکم. تو اب ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ 8 والوں کو دبا لیں، ادھر ساری جو ٹائم ہے پورا سنا کے بھی جو آئیں گے. بالکل طاہر صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ جو چلاکی انہوں نے کی ہے کہ 8 پڑھ کر چلے جائیں گے، اس کی سزا انہیں دیں کہ 8 میں اتنی پڑھ دیں کہ یہ آئندہ کی یہ توبہ کریں کہ ان کی مسجد میں نہیں جانا، داؤ نہیں کامیاب ہوا، سارے مکاریاں کر رہے ہیں، چلاکیاں. توبہ اس کی بجائے کیوں نہیں کرتے کہ شب پڑھ کر آرام سے سو جائیں، تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے نفل پڑھیں، اللہ راضی رسول راضی، بہترین وقت. جی فتاوا آن لائن. بھائی جان میں آسیہ بات کر رہی ہوں. جی بھائی جان میرا مسئلہ یہ ہے کہ
میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسے یہ زلزلے کے لیے لوگ امداد اکٹھی کر رہے ہیں نا، تو ہمارے پاس فی الحال دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہم میں جذبہ اتنا کہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ہے نا ان کے ساتھ مل کے ان کے لیے کچھ فنڈ وغیرہ جمع کرتے. جی جی. کسی نے مجھے بتایا کہ نہیں، ایسا کرنے سے آپ لوگوں کو گناہ ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس خود دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم اس کام کے لیے جائیں تو کیا آیا ہمیں گناہ ہوگا؟ نہ، کیوں گناہ ہوگا؟ آپ اگر پیٹ کاٹ کر کچھ دیں گی، اگر دے سکتی ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اگر نہیں آپ خود دے سکتی، اکٹھا کر رہے ہیں اور وہی اس مہم میں دیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، دینے والوں کو بھی دے گا، آپ کی کوشش کا جو اجر ہے ان سے بھی زیادہ ہوگا. تو آپ ضرور کوشش کریں، جہاں جہاں آپ کا اثر ہے اس کے لیے لوگوں کو توجہ دلائیں. لوگ کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہیں؟ اب تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اس کے بس میں ہے اپنے پاس سے بھی دے، لوگوں کو بھی توجہ دلائے. اس مصیبت کے موقع پر بھی اگر اپنے بھائیوں کی ہم نے خبر نہ لی تو کیا اسلام ہے، کیا ہمارے روزے. اس لیے آپ بے فکر ہو کر نا کوشش کریں، کچھ تھوڑا بہت دے سکتی ہیں، تب بھی نہیں بھی دے سکتی، آپ کی یہ خواہش اور آپ کا جذبہ ہی اللہ کے یہاں بڑا قابل قبول ہے. وہ جنگ تبوک میں جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں دو، تو صدیق اکبر سارا لے آئے، حضرت عمر آدھا لائے، حضرت عثمان رضی نے کتنا دیا. تو اس وقت جو ابو عقیل انصاری رضی عنہ تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے، ساری رات بڑے بڑے بھاری بکے ہوتے تھے، ان مشکیزوں کے ساتھ پانی نکالتے رہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. ایک سوا کھجوریں ملی، وہ لا کر انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دی. آپ نے کہا یہ جتنا ڈھیر ہے لوگوں کا سب پر یہ بکھیر دو، ان کی برکت سے وہ سارا صدقہ قبول ہوگا. جو اس نے محنت کی ہے کہ ساری رات بیچارہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، یہ چند کھجوریں مزدوری ملایا. اس لیے جو ہے نا اپنی طرف سے آدمی کی نیت اور خواہش، اللہ کیا اس کی قدر ہے، رقم نہیں وہ دیکھتا. آپ میری بہن ضرور کوشش کرے اس مصیبت کے موقع پر تو دعائیں کرنی چاہیے، رونا چاہیے ہمیں. یہی تو کر رہے تھے لیکن کسی نے ڈرا دیا تھا نا، اس لیے میں نے کہا میں مولانا صاحب سے پوچھ. نہ ڈرانے والے بہت غلط کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دلیر کریں لوگوں کے، اس لیے ڈراتے ہیں. کیوں ڈراتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا، میرے چچا جی ہیں وہ یہ جو ان سے دم وغیرہ نہیں کرتے ہیں، لوگ انہیں پیر وغیرہ مانتے ہیں. جی جی. اپنی بیوی کو تقریباً ہر روز اتنا مارتے ہیں نا، کوئی بات بھی نہیں ہوتی. اگر وہ کسی کو بچوں کو کام کرنے کے لیے کہتی ہے تب مارتے ہیں، اگر ذرا سی کوئی چیز دینے میں دیر ہو جائے تب انہیں مارتے، گالیاں دیتے. تو میں چاہ رہی تھی کہ کوئی نا وظیفہ یا کوئی آپ آیت بتاتے کہ میں انہیں کہتی چچی اب یہ پڑھے تو وہ ٹھیک ہو جائے. ہاں میری بہن اس کو بتایا نا چچی کو، یہ عجیب پیر ہے اور دم کرنے والے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، مرشد بنے ہوئے عمل کرتے پھرتے ہیں. اس سے بڑا عمل کیا کہ جو بچی اللہ کی امانت ہے، باپ نے اس کے سپرد کی تھی، اس کے ساتھ ظلم کرنے والے یہ ولی پیر ہو سکتے ہیں. تو اس کو چچی کو یہ بتائیں کہ وہ میری بہن نا 45 بار 40 اور 5 45 جو ہے نا، اتنی بار الحمد شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر نا یہ 7 آیتیں پڑھ کر، جو گھر میں چینی اور نمک استعمال ہوتا ہے نا کچن میں، اس پر دم کرے. وہ پیر صاحب بھی کھائیں گے سالوں میں وہ نمک وغیرہ کیا کہتے کہ مجھ پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، نہیں ہوگا، نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی لعنت اس پر پڑ گئی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، ورنہ نیک آدمی پر تو اثر ہونا چاہیے. ہاں جی چلے ٹھیک. تو 45 بار پڑھ کر نا یہ دم کریں. جی مولانا، جاہو منصب کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جاہو منصب جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، اقتدار کا طلب کرنا، جیسے حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہے. پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارت کیوں طلب کی تھی کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یہ مالک بن انس رضی اللہ کی کون سی روایت ہے؟ اس کا کوئی حوالہ دیا نہیں. کال لے لیتے ہیں پہلے. کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں چچا سے بات کر رہی ہوں. جی جی. ہمارے 3 مسئلے ہیں، ایک پوچھ لیجئے باقی کل. اچھا جی. باری باری سے نا سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا، ایک آج میری بچی. اچھا جی کون سا ہے سوال؟ چلے